نیکسٹ ایکٹ میں بھی ہم نے کچھ سلائڈز بنائی ہیں. میں نے کوشش کی ہے تھوڑا جلدی تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, اور بہت لمبا ہو تو بور ہو جاتے ہیں. آپ جب تک کوشچن کر لیں. جی پلیز. آپ اپنی باقی کی جو ہے پریزنٹیشن وہ کر لیں, پھر سوالات. جی جی. خالد صاحب کی بات آپ نے اگر سن لی ہے تو وہ کہتے ہیں نا استادوں کے استاد یہاں بیٹھے ہیں, تو ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں جی. پنجاب انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ 2021. جی اس کو میں اس لیے ریولوشنری لاء کہتی ہوں کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, پہلے تو ہم نے بڑی کوشش کی بریک کریں اس مافیا کو جو خواتین کو ورک پلیس پہ بہت زیادہ مسائل کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد دوسری جنگ ہماری شروع ہوئی ہے اس ایکٹ کو لے کر, اور یہ ایک بہت بڑا محاذ کھلا ہوا ہے آج کل. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں. Section 3 very important. As per Section 3, in addition to the powers, functions and authority under this act, the ombudsperson shall have the powers as vested in the ombudsperson under protection against harassment at workplace. کا جو ایکٹ ہے وہی پاورز جو ہیں اس کے اندر خاتون کے مہتسب کے پاس ہیں. جورسڈکشن کیا ہے سیکشن 4 and 7 میں, اس کو ہم نے تھوڑا کلب کیا ہے, تھوڑا شارٹ کیا ہے تاکہ بہت لمبا بورنگ نہ ہو, پھر لوگ اکتا جاتے ہیں. Ombudsperson may take jurisdiction in matters regarding which civil litigation is not pending and may take jurisdiction in matters regarding which civil litigation is pending. تو یہ جب کوشچن کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے, ہو سکتا ہے آگے آپ کو مزید اس کو کلیئر کر سکیں. اوکے. when no suit pending, سیکشن 4 اس کو ڈیل کرے گا جہاں پر کوئی دعویٰ یا کوئی کیس جو ہے کسی کورٹ میں پینڈنگ نہیں ہے. تو اس کا جو سیکشن 4 ہے وہ کہتا ہے کمپلینٹ میں بی فائلڈ شیل میک پریلیمنری اسیسمنٹ میں سیک رپورٹ فرام ڈپٹی کمشنر. DC shall conduct summary inquiry and submit report in 15 days. Ombudsperson may decide the matter if it does not require recording of evidence. It's very important. If there is no need to record evidence, complaints are to be decided preferably within 60 days. Have you seen any law anywhere کہ اتنی سپیڈی جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی قانون میں لکھا اور عمل ہو رہا ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے 60 دن کے اندر, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر سے آپ کو رپورٹ طلب کرنی ہے, اور کہ جہاں پٹواری بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں کہیں کہیں DC بھی لگا ہوتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں نا یہ تو DC لگا ہوا ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کس طرح اپنا اس کو قابو کیسے کیا ہے اس جن کو. جی ریفرنس ہے سیکشن 6 میں, اف دی ombudsperson comes to the conclusion that the matter requires recording of evidence, then reference shall be sent to civil court with all reports and material. اب آپ کو اس سے کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ اگر رپورٹ آنے کے بعد اگر ombudsperson کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہم ریفرنس کورٹ کو بھیج سکتے ہیں اور اس کو وہاں پر ایکسپیڈائٹ کرایا جا سکتا ہے اس پروسیڈنگ کو, تو ہم ریفرنس بھیج سکتے ہیں سیکشن 6 کے تحت. When suit is pending, section 7 کیا کہتا ہے, complaint may be filed in a manner regarding which suits are pending, preliminary inquiry, report from deputy commissioner, hearing of parties, recommendations the civil court to terminate suit or hold it in abeyance, advise complainant to pursue matter before civil court. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب رپورٹ آ گئی, ہم نے اس کو سن لیا, سماعت کر لیا, اور سول کورٹ کو ٹرمینیٹ سوٹ جو ہے وہ یہاں ہولڈ ان ابیئنس کرنے کے لیے ہمارے پاس پاورز موجود ہیں کہ سول کورٹ کو ہم کہیں کہ جی یہ پروسیڈنگ آپ نہیں سن سکتے, اس میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, پلیز یہاں پر اس کو ٹرمینیٹ کریے تاکہ یہ فورم جو ہے وہ اپنی کانگنیزنس لے سکے. ڈیسیژنز ان فیور آف کمپلیننٹ سیکشن 5 ہے اس کا جی. If complaint is decided in favor of complainant, directions to deputy commissioners, directions to the other state functionaries, direction to private person, to restore possession, to confer title, to perfect the title, assistance may be sought from police. Report of implementation is to be submitted in 7 days. اب اس کو ہم نے تھوڑا پوائنٹ وائز لکھ لیا ہے, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں. رپورٹ آنے کے بعد ombudsperson کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ کنسرن ڈپٹی کمشنر کو یہ ڈائریکشن پاس کرے
کہ اس خاتون کی پراپرٹی جو ہے اس کا پوزیشن آپ اتنے دن کے اندر 15 دن کا ہم لکھتے ہیں لے کر ہمیں رپورٹ کریں خاتون کو دلوا کر. تو اس میں جتنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے آل آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ آن دی ڈائریکشن آف دی امبرس پرسن, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے, چاہے ریونیو کا سٹاف ہے, جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہوں گے, ہم ان کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے, اور پراپر اس پہ ہمارا ایک کمپریہنسو ڈیسیجن ہم پاس کرتے ہیں اور ڈائریکشن ڈپٹی کمشنر کو بھیجتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرو, اور اس کی ہمیں 15 دن کے بعد رپورٹ کر. جی, مین پروفٹ کی بات کرتے ہیں. اس قانون کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنا عرصہ زیادہ تر یہ فیملیز کے اندر ہوتا ہے تو وہاں ہم تھوڑا ان کو اتنا سختی نہیں کرتے ان کے ساتھ, کیونکہ ایک بھائی جو ہے اگر وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے اور آج بہن جو ہے 20 سال کے بعد, شادی کے 20 سال بعد بھائی سے اپنا شیئر مانگتی ہے, تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ بیٹا تھا اوبویسلی تم تو شادی ہو کے رخصت ہو گئی ہو, تو مجھے چونکہ باپ کا گھر ہے تو مجھے تو وہیں رہنا تھا. تو پھر جو خاتون کی ایک ریکویسٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ ہمیں مین پروفٹ بھی دلوایا جائے, اس کا رینٹ جتنا عرصہ یہ پوزیشن پہ رہا ہے, کیونکہ سیکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر زرعی رقبہ ہے تو جتنا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اس کی اوسط پیداوار کے حساب سے اس کو کمپنسیٹ کرایا جائے. اور اگر رینٹل ویلیو دلوائی جائے, اگر پراپرٹی جو ہے رینٹ پہ رہی ہے یا کسی کے استعمال میں رہی اور ویلیویبل ہے اور اس کو مین پروفٹ کے طور پہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کے لیے صرف بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر اتنی سختی نہیں کرتی, جہاں پر بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں یا 2 ہیں 3 ہیں جو بھی ہے, وہاں پر میں کہتی ہوں کہ ہم آپ سے پچھلا حساب نہیں مانگتے, کیونکہ زیادہ تر بہنیں کلیم ہی نہیں کرتی ہیں. جب کلیم کرتی ہیں پھر آپ کو ایمیکیبلی اس کو دے دینا چاہیے, لیکن جب خاتون ہمارے پاس آتی ہے تو اوبویس ہے وہ پہلے بھائی سے ڈیمانڈ کر چکی ہوتی ہے, ریکویسٹ کر چکی ہوتی ہے, رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہوتی ہیں, لیکن اس کو اس کا حق جو ہے وراثت کا وہ نہیں ملتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرد ہونے کے ناطے شاید سارا حق ہمارا ہی ہے. پھر آ کے بات کی جاتی ہے کہ اس کو تو ابا نے بہت سامان جہیز دے دیا, اس کو تو فلاں وقت میں گاڑی لے کے دے دی, اس کو تو فلاں کالج میں پڑھا دیا. تو میرا ان سے سوال ہوتا ہے کیا تمہیں ایجوکیشن نہیں دلوائی؟ تمہیں بری کے نام پہ جب تم نے شادی کی تمہیں اس میں سارا کچھ تمہارے لیے نہیں کیا, یہ گھر کو بنا کر تمہارے سپرد کیا اور اس کا تو اس میں سے ہاف شیئر ہے, تو تم اس پہ بھی ریلیکٹنٹ ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ADR میڈیشن کے تھرو ہم ان کی سٹنگز کرا کے اس کو زیادہ کوشش کرتے ہیں ریزالو کرانے کی. لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں نا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر وہ ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے, پھر ہم آنکھیں بھی دکھاتے اور اس کے لیے پھر ہمیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ ابھی بہت فرق پڑ چکا ہے, اور ڈپٹی کمشنرز جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے بھی کہ امبرس پرسن کون ہوتی ہے ہمیں ڈائریکشن دینے والی, تو اس پہ ہم نے پھر جو ہماری پاورز جو اس قانون نے ہمیں دی, وہ کوئی میری ذاتی وہ بات نہیں ہے, تو اس میں ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی عمل نہیں کرتی تو میرے پاس سیم پاورز ہیں جیسے جسٹس ہائی کورٹ کے پاس ہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کی. تو میں ڈپٹی کمشنرز کے وارنٹ بھی نکالتی ہوں, ان کی تنخواہیں بھی بند کرتی ہوں اور عمل بھی کرواتی ہوں. اچھا جی, اس میں نو کورٹ اور اتھارٹی ہیز جورسڈکشن کی ایک بہت ہی زبردست اسٹیپ میں کہوں گی, بہت ہی بڑی بات جو ہے اس میں یہ بھی ہے, ٹو کویسچن ویلیڈیٹی آف اینی ایکشن ٹیکن آرڈر میڈ اینی تھنگ purported to have been done to grant injunctions or stay or to make interim orders. کوئی کورٹ جو ہے, اس میں کوئی کورٹ کا لفظ ہے ابھی, کیونکہ ابھی ہمارے سول پروسیجر کوڈ کے اندر ہمارے باقی میجر ایکٹس جو ہیں ان میں ابھی تک امینڈمنٹس ہو رہی ہیں جو اتنے سالوں پرانے ہیں, 40 سال پرانے ہیں, پاکستان بننے سے پہلے ایک لاز بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں ابھی تک امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہاں پر جو ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ کوئی عدالت, تو اگر اس کو عام فہم زبان میں لیا جائے یا لاء کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اگر میں اس کو سمجھوں تو اینی کورٹ میں تو پھر ہائی کورٹ بھی آتی اور تو پھر سپریم کورٹ بھی آتی ہے. اینی کورٹ کہہ دیا گیا نا, لیکن ہمیں اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں, ہم امینڈمنٹس کے لیے ابھی ہم نے لکھا ہے, لیکن ہم اس کو صرف سول کورٹس کی حد تک لیتے ہیں کہ سول کورٹ جو ہے خاتون محتسب کے کسی آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹے نہیں دے سکتی. اور کوئی جیسے کہتے ہیں نا جی کہ ادھر سے ہم نے آرڈر پاس کیا, ادھر موقع پہ وہ پہنچ جاتے ہیں جی سول کورٹ تو اسٹے ہو گیا ہے, تو اب وہ نہیں ہو سکتا. اگر ہو تو ہم اس کو ہونے نہیں دیتے.
ہم سول کوڈ کو لکھتے ہیں کہ یہ پاورز اس ایکٹ نے ہمیں دی ہیں, پلیز آپ اس میں انٹروین نہ کریں کیونکہ یہاں ریکوائرڈ ایویڈنس معاملہ نہیں ہے, ڈاکیومنٹ کلیئر ہے, کوئی اسپیسیفک پرفارمنس کا کیس, کسی معاہدے کی پاسداری کا کیس, کوئی ایسی چیز پینڈنگ ان کورٹ نہیں ہے, ڈویژن آف دی لینڈ سوائے ڈویژن آف دی پراپرٹی. سو ہم ان کو بہت طریقے سے, بہت پولائٹلی جو کچھ ایکٹ کہتا ہے ہم سب انکارپوریٹ کرتے ہیں, وہی سیکشن کو لکھ کے ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں تو آپ کی اس کے اوپر جو بھی کارروائی اس کو سٹاپ کریے, ٹرمینیٹ کریے یا ریفرنس بھیج کے ایکسپیڈائٹ کرائیے. تھینک یو ویری مچ. یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. تو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے صرف آپ مخاطب ہونے کے ناطے سے صرف کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میرے آج ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ, بڑے پروفیسر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں. ہم بہت سارے یونیورسٹیز میں بھی کوشش کر رہے ہیں جانے کی, بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اپنے سیمینارز کیے ہیں. صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے میں تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں اس ادارے کے حوالے سے. بلا شبہ یہ ایک بہت پرانا ادارہ نہیں ہے, بہت اس کو ابھی ٹائم نہیں ہوا, اس کو نیو بورن بیبی کہہ سکتے ہیں اس قانون کو. لیکن پھر بھی میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خاتون محتسب کا ایک آفس, ہیڈ آفس ہوتا تھا لاہور میں, اور پچھلے 3 سال سے ہماری پوری ٹیم ورک, اختر صاحب یہاں بیٹھے, ان کو میں کریڈٹ دیتی ہوں, ان کو بھی انیشیٹو لینے کا بہت شوق ہے, اور کچھ میرے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی شاید, اور کوشش کی, اور الحمدللہ آج پورے پنجاب میں ہمارے 9 ڈویژنل آفیسز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں پچھلے 2 سال سے. گجرات تھوڑا سا لیٹ کھلا, اور اب ہم, ابھی آپ کا کوسچن تھا اس وقت جب آپ خالد صاحب سے بات کر رہے تھے, اور اب ہماری نئی ایس این ای جو ہے فار ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہے وہ آلموسٹ ہماری وہ اپروو ہو چکی ہے. تو اب ہم پہلے 10 ماڈل ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں جو ہمارا ساؤتھ ہے, ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں اٹک, لیا اور اس سائڈ کے اوپر ہم زیادہ آفیسز کو کھولیں, تاکہ وہاں جو ایک فیوڈرل مائنڈ سیٹ ہے اور بہت زیادہ محاذرائی وہاں پر ہوتی ہے, خواتین کے اوپر گولیاں چل جاتی ہیں اور قبضے کے دوران بہت سارا فیس کرنا پڑتا ہے ان کو, سام ہاؤ پوزیشن ملنے کے بعد دوبارہ چھین لیا جاتا ہے, اور بہت سارے پرچے ہو جاتے ہیں, فوجداری لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. سو ہم سارے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آج اس کے 9 ڈویژنل آفیسز جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشڈ ہیں, آپریشنل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم جا رہے ہیں تاکہ خواتین کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی رسائی کو ممکن بنایا جائے. تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے آج, اور میں خالد صاحب کی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے انٹریکٹ کرنے کا. اور اگر میرے سے کوئی لفظ بولتے ہوئے شاید یا کوئی ایسی بات اگر آپ کو لگی ہو تو پلیز اس کو کریکٹ بھی کریے گا. تو کوشش یہی ہے کہ جو قوانین ہماری ریاستوں نے بنائے ہیں اس پہ بہترین امپلیمنٹیشن کی جائے. آج ہم محاذرائی دیکھتے ہیں عدالتوں میں, دل بہت دکھتا ہے, اور جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس قانون کو کسی ایک مائنڈ سیٹ نے کہا یہ الٹرا وائرس ہمارے آئین سے متصادم. کیا آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم قانون ہے کہ خاتون کو اس کی پراپرٹی کا حق مل جائے, یا خاتون کو ورک پلیس پہ اچھے طریقے سے بیٹھ کر کام کرنے کی سہولت دی جائے؟ کیا یہ الٹرا وائرس قانون ہے؟ تو یہ بھی یہ ہمارے اللہ نے, یہ حق ہمارے اللہ نے دیا, ریاستوں نے پہچانا, ان کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں, جو اچھے اقدامات ہیں, ان کو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ اتنے اچھے قوانین بنائے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اس قانون پہ ایک جج صاحب نے, ایک جسٹس نے یہ اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے الٹرا وائرس, اور ہم ایک اور جنگ, پہلے ہم پٹواری بادشاہ سے جنگ لڑ رہے تھے, ڈی سی بادشاہ سے جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم ججوں سے بھی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آ کر سامنے کھل کر بات کریں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے پیرلر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایک جسٹس نے اس کو الٹرا وائرس کہا ہے تو ساتھ ہی بیٹھے دوسرے جج نے اس کو ایک زبردست قانون کے الفاظ سے نوازا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ متصادم یا تضاد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کمیونٹی کی, پبلک کی ویلفیئر کے جتنے قوانین ہیں, اور اس کو شیلٹر دیتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمیں اپنے جو ہمارا جو آئین ہے, ہمارا دستور پاکستان جو ہے, ہمیں اس کو سب سے آگے رکھنا چاہیے. اور یہ المیہ جو ہے, جو اس وقت ہم افراتفری دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو اچھی مثبت سوچ کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز بھی دینی چاہیے اور اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے.
اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.